الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی حبیب اللہ۔ میرے عظیم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میرے عزیزی سیدی شاہ صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اس مبارک اولیاء کاملین کا مقام و منصب کیا ہے۔ اولیاء کاملین جو ہیں کوئی نیا طبقہ نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کی ذات گرامی نے اپنے مقدس کلام پاک میں نبی، صدیق، شہید اور صالحین، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم بیت اللہ شریف حاضری ہوتی ہے تو بیت اللہ شریف ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود جو احرام کی حالت میں بیت اللہ سامنے ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے اور سر جھک رہا ہے، وہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اے مالک کائنات اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ بیت اللہ شریف پہنچ گئے، سفر دنیا داری چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، اولاد چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر، محلے چھوڑ کر، مکان چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، آسائشیں چھوڑ کر، جب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں میرا سر وہاں جھکا ہے، جہاں ختم بندگی ہے، اس کے باوجود بھی ہم جا کے وہاں سوال کرتے ہیں اے مولا کائنات اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو پھر مانگنے والا عجیب نخرے کرتا ہے کہ ایک آدمی خدا کے راستے پہ دے، لیکن یہاں کہنے والا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ پابندی لگا رہے اور نہ دکھانا، ان کا دکھا جن پہ تیرا انعام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ اولیاء کاملین مراد ہے، زہد، تقویٰ، پرہیزگاری، ساری چیزیں۔ اس لیے ہم اولیاء کاملین کے دروازے پہ ہم نہیں جاتے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو ان سے، اہل ذکر جو اہل ذکر ہے، ذکر جو ہے وہ اولیاء کاملین کا مقام ہے۔ میرے داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی، ابھی اس جمعے میں بھی میں نے عرض کیا کہ زندگی پہ بندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کا مقبول انسان ہوتا ہے۔ زندگی پہ بندگی کو ترجیح دی جائے تو ہم داتا حجر پیر جو ہے وہ ایک مرد کامل ہے۔ میں جب اس علاقے میں آیا تو میں نے حلقہ حجروال کا ذات سے منت کی، جس میں کوئی بلا شبہ اسلم جیر صاحب بھی ہے، نمبردار فقیر صاحب بھی ہے، سب مسلک کے لوگوں نے میں نے گزارش کی ہم گانا بجانا بند کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ اعزاز میرے سارے سیدی کہ وہاں گانے بجانے والی بند ہو گئی، لیکن وہاں الحمدللہ تعالیٰ ذکر الہی ہوتا ہے، کیونکہ اس مرد کلندر نے، دادا حنجر پیر نے آ کے اس علاقے کو مسلمان کیا تھا۔ اور یہ کمال ہے اولیاء کاملین کا، جہاں بھی ہندوستان میں اسلام نظر آ رہا ہے اس میں کہیں اجمیری کا کرم نظر آ رہا ہے، کہیں اجمیری کا احسان نظر آ رہا ہے، کہیں مجدد الافسانی کا نور جھلک رہا ہے، استقامت جرت جو ہے کہیں علی پور شیف، عالم عارشی، توسع شیف، سیال شیف، ان مقبولان بارگاہ، ان سے پہلے حضرت داتا حنجر پیر ہے، اور اس کی کمیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کر، قبلہ شاہ جی صاحب کو اللہ جزا دے، انہوں نے جو ہے ہمارا پیغام پہنچایا۔ اولیاء کاملین سے جمع خرچ سے کچھ نہیں بنتا، کرنا کچھ اور ہے، کر کے دکھانا کچھ اور ہے، دل بھر کو دیکھنا اور ہے، دل بھر کو پانا اور ہے۔ اپنے شیخ سے محبت کا کمال یہ ہے کہ ان کے نقوش قدم پہ چلے، جو کربل میں جانے وار کے یہ کہہ علی کا بسر گیا، لے سنبھال اپنی امانتیں، میرے سر سے قرضہ اتر گیا۔ اولیاء کاملین سے اگر پکا سچا پیار ہے تو چوری ڈاکے سے پرہیز کریں، عیاری مکاری سے پرہیز کریں، منشیات سے پرہیز کریں۔ ان کی زبان پاک تھی اور پاک ذکر کرتے رہے، اور ان کے نقوش قدم بندگی کو ترجیح دیں، پنجگانہ نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اور اللہ کریم مقبولان بارگاہ کا صدقہ دادا حنجر پیر کا عرس آ گیا۔ دوسری طرف حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، تیسری طرف حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان مقبولان عرس جو ہم ان کے عرس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کی کردار کا میسج کنوے کرتے ہیں کہ ان کی طرف بھی دیکھیں، ان کا کردار بھی دیکھیں، اللہ ان کے نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا۔ اللہ